بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو۔ واقعہ کربلا کا حصہ دوم۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ظاہری شکل تو یہی تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کا فرمان نافذ ہو چکا تھا۔ شہادت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بےتاب کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر عراق کرنے کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر ہونے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صادق العقیدت کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ کسی طور پر گوارا نہ کرتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جائیں، بلکہ صحابہ کرام اصرار کرتے رہے کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کو ملتوی فرما دے۔ بظاہر جنگ کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی اور ہزارہ کوفیوں کی عقیدت کی اطلاع بھی مل چکی تھی، مگر پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل بے قرار تھے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس استدعا کو قبول فرمانے پر مجبور تھے، کیونکہ اتنی بڑی کوفیوں کی جماعت کا اس قدر اصرار ہو، التجائیں ہوں اور انکار فرمانا اہل بیت کے اخلاق کے شایان شان نہیں تھا، اور دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استدعا کو مسترد کرنا بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شاق تھا۔ یہ وجوہات تھی جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر عراق کا باعث بنی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے پر مصر تھے اور آخری وقت تک یہی کوششیں کرتے رہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر سفر نہ کریں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئیں اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت کے ہمراہ کل 82 افراد کو لے کر عراق روانہ ہوئے۔ مکہ سے یہ اہل بیت رسالت کا چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سفر کرنے والے بیت اللہ کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں نے مکہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جانبازوں کے میر اور فداکاروں کا قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ذات ارق کے مقام پر شبیر ابن غالب اسدی بعزم مکہ مکرمہ کو کوفہ سے آتے ملے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کا حال دریافت فرمایا، عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ ہے۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درپے ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کو ترک کر دیں، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے رستے میں مقرر کی ہے۔ آگے چلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کوفیوں کی بدعہدی کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں مختلف راہیں ہوئی اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر کو جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل پڑا، یہاں تک کہ جب کوفہ سے قریب آ گئے تب آپ کو حر بن یزید رویاہی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سپاہی موجود تھے۔ حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پاس لے چلے۔
ہر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ بادل نخواستہ مجبوراً آیا ہے اور اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ جرأت کرنا بہت ہی گراں گزر رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا ہوں، بلکہ اہل کوفہ نے متواتر پیغام بھیج کر بلایا ہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تمہیں اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ بھی پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ ہر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس التجا نامے اور قاصد بھیجے گئے، اور میں نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی خالی ہاتھ واپس جا سکتا ہوں۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی اقتدا کی تھی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو ہی جائے گی، کیونکہ 1000 سوار اس کے ساتھ ہیں اور اسے خبر ہونے پر وہ سختی سے پیش آئے گا۔ اندیشہ اور خیال ہر کو اس کی بات پر اڑائے رکھا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانا ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر صبر و اجر کی دعا فرمائی۔ عجیب وقت تھا، وہ منظر تھا کہ سلطان دارین کے نور نظر کو ہزارہ تمناؤں سے، عرضیوں، درخواستوں سے مہمان بنا کر بلایا گیا، لیکن جب وہ مہمان اس شہر میں جلوہ افروز ہوتا ہے تو راستے پر روک لیا جاتا ہے، نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ وطن واپس جانے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس عظیم مہمان کو اپنے اہل بیت کے ساتھ کھلے میدان میں اقامت ڈالنا پڑتا ہے، اور دشمنان حیا کو غیرت نہیں آتی کہ دنیا میں ایسے معزز مہمان کے ساتھ ایسی بے حمیتی، بے غیرتی کا سلوک کبھی کسی نے نہ کیا ہوگا جو اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہاں ان مسافران بے وطن کا سامان بے ترتیب بکھرا پڑا ہے، اور ادھر 1000 سوار کا مسلح لشکر مقابل خیمہ زن ہے، جو مہمانوں کو اپنے نوکدار نیزوں اور تیز دھار تلواروں کو دکھا رہا ہے، اور میزبانی کے بجائے وہ خون کا پیاسا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکر خیمہ زن تھے، ایک کو دریائے فرات کا پانی میسر نہ تھا، اور دوسرا اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا جس میں یزید کی بیعت کرنا مقصود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھ کر قاصد کو کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، بلایا خود بیعت کرنے کے لیے، اور آ جانے پر یزید جیسے عیب مجسم کی بیعت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسے شخص سے بیعت کرنا کوئی دیندار آدمی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس پر ابن زیاد نے طیش میں آ کر مزید افواج کو طلب کر لیا، اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس وقت ملک ریح، جو اب تہران کہلاتا ہے، کا گورنر تھا۔ ستم شعار سب کے سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و جلالت اور مرتبت کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اس وجہ سے ابن سعد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقاتلہ سے گریز کرنا چاہا۔ وہ اس جنگ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بچنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو حکومت سے معزول ہو جائے، یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فوج لے کر آ جائے اور قتل میں شریک ہو جائے۔ دنیاوی حکومت اور دولت کے لالچ نے اسے فوج لانے پر مجبور کر دیا، اور وہ ابن زیاد متواتر کمک پر کمک بھیجتا رہا، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22,000 سوار و پیادہ سپاہی جمع ہو گئے، اور اپنا مرکز فرات کے کنارے انہوں نے قائم کر لیا۔ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ صرف 82 لوگوں کے لیے 22,000 فوج جنگ کرنے آئی، جن 82 لوگوں میں خواتین،
بچے، بیمار اور بوڑھے لوگ بھی شامل تھے، اور وہ جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، اور سامان حرب بھی ان کے پاس نہ تھا۔ اتنے بڑے لشکر کے باوجود بھی ان ظالموں کے دل خوف زدہ تھے، اور ان کے جنگجو اور بہادروں کے حوصلے بھی پست تھے، کیونکہ ان شیران حق کے حملے کی تاب نہ لانا ان کے لیے سامنے تھا۔ مجبوراً لشکر اہل بیت پر پانی بند کر کے پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے ان کی طاقت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ جب ضعف کی انتہا بڑھ جائے گی تو جنگ شروع کریں گے، یہ ان کا ارادہ تھا۔ اہل بیت پر پانی بند کرنے اور خون کے دریا بہانے والے وہ بغیرت بے حمیت لوگ تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا درخواستیں بھیج کر بلایا تھا۔ ان سیاہ دل سیاہ باطن لوگوں نے خاندان رسالت پر پانی بند کر دیا۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے نونہال نور نظر ایک ایک بوند پانی کے لیے تڑپتے رہے۔ بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ صحرا بنا ہوا تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لب آب پانی میسر نہ تھا، تیمم سے نمازیں ادا کرنا پڑتی تھیں۔ اسی طرح بے آب و دانہ 3 دن گزر گئے۔ اس معرکہ ظلم و ستم میں کوئی بڑے سے بڑا بہادر زیادہ دیر ٹھہر نہ پاتا اور حوصلہ ہار دیتا، مگر اس فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب کا ہجوم نہ ہلا سکا اور ان کے عزم و استقلال میں فرق نہ آیا۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کے طوفان سے نہ ڈرا، دین کا شدائی دنیاوی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ 10 محرم تک یہی بحث رہی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیتے تو سارا دشمنان اسلام کا لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دنیاوی دولت کے انبار آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیے جاتے۔ مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو، جس کی آنکھ نے حقیقی جلوے دیکھے ہوں، وہ نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کو ٹھکرا کر راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کو برداشت کیا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارا نہ کیا۔ اپنا گھر لٹانا، اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق نہ آنے دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آنے والے تمام مردوں نے ہی کربلا میں شہادت پائی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ہی اپنے 2 فرزندوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کے ساتھ شہادت حاصل کر چکے تھے، اور باقی 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بھائیوں کے ساتھ کربلا پہنچ کر شہید ہوئے۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پوتے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند بھی کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ امام زین العابدین بیمار تھے اور حضرت عمر بن حسن اور محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کمسن شہزادوں کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، بیوی اور بیٹی بھی اس قافلے میں ان کے ہمراہ تھیں۔ جب کسی بھی صورت مصالحت پیدا نہ ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ یہ نہ واپس جانے دیتے ہیں اور نہ ہی صلح کے خواہاں ہیں، یہ صرف جان لینا چاہتے ہیں اور جنگ کو دفع کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قیامگاہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جانا تھا۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعے کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کے وقت تمام اہل بیت کے ساتھ عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق و شوق سے ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں مزے لیے اور زبانوں نے قرات و ذکر سے لطف اندوزی پائی۔ ذکر سے ہی زبانوں کو تر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ میں تشریف لے آئے۔ 10 محرم کا آفتاب طلوع ہونے ہی والا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رفقا اور اہل بیت کو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود ان غریبان وطن پر جب ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں کو خطبہ دیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی کا سبب ہے۔
میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم مجھے اپنے شہر میں آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہاری جان کے در پہ نہیں ہوں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ اور تم کس طرح سے میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز حشر میرے خون کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اس کا ان ظالموں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں آپ کے فضائل معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔